بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ 8 سال ہو گئے تھے میری بہن کی شادی کو، اور میں ان 8 سالوں میں ایک بھی دفعہ نہیں گیا تھا ان کے گھر۔ ماں باپ جب زندہ تھے تو وہ کبھی کبھار یعنی عید یا بقرعید پر اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، لیکن میں نہیں گیا ایک بار بھی۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا تو میری بہن آ گئی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ سلام دعا کے بعد میری امی کے کمرے میں گئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہنے لگی کہ یہ گھر ہے میرا، کوئی خیرات زکوٰۃ فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہیں ہمارے گھر تو آپ کی امی کبھی صابن کی ٹکیا، کبھی کپڑے اور کبھی کبھار تو دال چاول بھی تھما دیتی ہیں کہ جا لے جا اپنے ساتھ، اور آپ کی بہن مہینے میں 2 بار آتی ہے۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا، پر میں خاموش رہا۔ میری بہن 2 دن گزار کے چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن اور اس کے بچے پھر آئے ہمارے گھر۔ اس کے بچوں نے میرے چائے کے کپ توڑ ڈالے تو میری بیوی نے پھر مجھے برا بھلا کہا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ماں کو آواز دے کر بلایا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ دیکھیں آپ ماں ہیں، میرا گھر ہے، اور میری کمائی کا تجھے کوئی حق نہیں کہ تو کسی اور پہ لٹا دے۔ اگر آئندہ آپ نے میری بہن کو دال چاول یا کچھ بھی دیا تو اس کے ساتھ تجھے بھی گھر سے نکال دوں گا۔ ماں تو ماں تھی، ڈر گئی۔ اسے پتہ تھا کہ آج کل کے بچے شادی کے بعد ماں باپ کے پہچاننے سے بھی انکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی اور میرے کمرے سے نکل گئی۔ میری ساری گفتگو دیوار کے پیچھے میری بہن نے بھی سن لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے مجھے آواز دی کہ بھائی مجھے ذرا گاڑی اڈے تک پہنچانا۔ میں نے اس کے سامنے اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن تو ٹھہرتی یہاں، تو جواب میں بولی کہ بچوں نے اسکول سے چھٹی نہیں لی، بھائی مجھے جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں اور میرے بڑے بھائی نے جائیداد کا بٹوارا کرنا تھا، تو میری ماں نے میری بہن کو بھی بلا لیا اس دن کہ چلو اس کو بھی کچھ ملے گا حصے میں۔ تو میں اور میرا بھائی انکاری ہو گئے ان کے حصے سے اور کہا کہ یہ ہم دونوں بھائیوں کا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے بہن کو کہا کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کھائیں گے؟ تو میری بیوی نے بھی کہا کہ یہاں کوئی لنگر کھانا نہیں لگا کہ ہم آپ کو کچھ دیں۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حالات نے کروٹ لی۔ میرا بیٹا کسی نامعلوم مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی علاج کرتے تھک گئے۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اپنے بیٹے کے علاج کی خاطر لٹا دیا۔ زمین بیچی، کاروبار ختم ہو گیا، گھر بیچ دیا، پر بیٹا ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اس کے علاج کے لیے 1 کوڑی بھی نہیں تھی۔ میرے پاس میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ غم کے بادل زور سے برس رہے تھے میرے اوپر کہ اسی دوران میری بہن آ گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ میرے ہاتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ کچھ پکا لے، مہمان آئے ہیں، تو اس نے آواز دی کہ یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ میری بہن جو سب کچھ سن کر بھی انجان بن رہی تھی، میرے نزدیک آ کے کہنے لگی بھیا کیا بہت پریشان ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو کہنے لگی کہ بڑی بہن ہو تیری، تو اتنا سا تھا میں نے تجھے اپنی گود میں کھلایا سلایا ہے۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح تیر رہے تھے۔ کہنے لگی مجھ سے کچھ ڈکا چھپا نہیں، میں جانتی ہوں کہ میرا لاڈلا بھائی پریشان ہے۔ مجھے بالوں سے پکڑ کے کہنے لگی کہ دیکھ بال بھی سفید ہو گئے تیرے۔ میں نے کہا کچھ نہیں تو وہ کہنے لگی کہ بچے اسکول گئے تھے، سوچا بھائی کی خیریت دریافت کر رہا ہوں۔ باتیں زیادہ نہیں کی اس نے، شاید میرے اور میری بیوی کے رویے کی وجہ سے، پر میرے پیار کی وجہ سے رک گئی۔ پھر اپنے دوپٹے کا پلو کھول کر کچھ نکال رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو پاگل ہے، تیری بہن ابھی زندہ ہے اور تو پریشان ہوتا ہے۔ پھر مجھے اپنی شادی کے 4 کنگن جو سونے کے تھے تھما کر کہنے لگی کہ یہ لو کچھ عرصہ گھر کا خرچ اور بیٹے کے علاج سے تو بے فکر رہو گے۔ پھر دوپٹے کے دوسرے پلو سے کچھ رگڑے ہوئے 10 کے نوٹ جو ان کی زندگی کے جمع پونجی تھی، اور یہی اس کا سارا خزانہ تھا، مجھے تھما دیا۔
میرے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، شاید میری خاموشی میری پشیمانی ہی تھی۔ کہنے لگی، بھائی تجھے میری قسم، اگر کسی کو اس کے بارے میں بتایا، وہ 10 کے نوٹ جو تقریباً 700 روپے بنتے تھے، مجھے تھما کر کہا کہ اس میں سے میرے بھتیجوں کے لیے گوشت لانا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ روتے ہوئے بھاگتے جانے لگی۔ شاید وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی جو میری محبت میں بہا رہی تھی۔ جب جا رہی تھی تو اس کے پاؤں میں وہی پرانے چپل اور وہی دوپٹہ جو ہمارے گھر آ کر لاتی تھی پہنے تھے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بہن کو ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور بہن سے لپٹ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رو پڑا۔ بہن بھی کھل کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد جب من ہلکا ہوا تو اپنی بیوی کو آواز لگا کر بولا، میری بہن کھانا کھا کر جائے گی، جلدی سے کچھ اچھا سا بناؤ۔ میری بیوی نے پھر جلی کٹی بات کی۔ اس بار میرا خون کھول گیا اور میں نے اندر جا کر بیوی کو تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، آئندہ میری بہن کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم بھائی کتنے مطلبی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کی شادیاں کر کے انہیں بھول جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے کہنے پر ہم انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بہن تو سسرال میں رہ کر بھی بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کی کنگن میرے ہاتھ میں تھے اور میں اسے دیکھ کر اتنا رویا کہ بخار آ گیا مجھے۔ تو بھائیوں، میرا مطلب یہ تھا کہ اپنی بہنوں کی خوشیوں کے لیے اس کے گھر جائیں، حال احوال پوچھیں، انہیں خوشیاں دیجیے۔ سنا ہے جب عورت دادی بن جائے تب بھی وہ اپنے والدین کے گھر سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔